نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہی بہار کو ہے، میرے نبی کی آمد بھی کوئی بہار سے کم نہیں ہے۔ دنیا جہاں کی ساری بہاریں جمع کر لی جائیں، میرے نبی جیسی آمد کی بہار کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسا کوئی نہیں، نہ اس دنیا میں کوئی آیا ہے نہ اس دنیا میں کوئی آئے گا۔ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ سیرت کے اعتبار سے، نہ صورت کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ کان نبینا صلوات اللہ علیہ وسلمہ اعلم الناس، میرا نبی تو ایسا نبی ہے کہ میرے نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں، وازہد الناس، اور سب سے زیادہ زہد والے ہیں۔ میرے نبی جیسا زہد کوئی نہیں۔ واکرم الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ہے، میرے نبی جیسا کریم کوئی نہیں۔ واعدل الناس، اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، میرے نبی جیسا عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے نبی جیسا عدل و انصاف کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ وَأَحْلَمَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حلم والے ہیں، بردبار ہے، میرے نبی جیسا حلم آج تک کسی کے پاس نہیں آیا۔ میرے نبی جیسا حلم والا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا بردبار کوئی نہیں۔ وَأَعْفَ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، میرے نبی جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے نبی جیسا رحم دل کوئی نہیں، میرے نبی جیسا شفیق کوئی نہیں۔ لم تمس یدہ ید امرأۃ اجنبیہ، میرے نبی کی شان تو ایسی ہے کہ آج تک میرے نبی کے ہاتھ نے کسی کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں ہے، کسی اجنبیہ عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں ہے۔ لا یملک رقها او عصمت نکاحها، کان اسخى الناس لا يبيت عنده دینار ولا درہم، میرے نبی کی صفات تو ایسی صفات ہے کہ میرے نبی کے گھر میں آج تک نہ کسی درہم نے رات گزاری ہے، نہ کسی دینار نے رات گزاری ہے۔ میرے نبی جیسا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں، اور میرے نبی جیسا سخی کوئی نہیں۔ ایسے تھے میرے نبی۔ وکان علیہ الصلاۃ والسلام يخبر على أصحابه بالمباسطة حتى يظن كل واحد منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه، میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کی صفات تو ایسی صفات ہے، میرے نبی کی صفات تو ایسی صفات ہے، میرا نبی جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میرا نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا نبی سب سے زیادہ انہ اعز علیہ من جمیع اصحابہ، کہ میرا نبی تو سب سے زیادہ عزت مجھے دیتے ہیں، میرا نبی تو سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابی یہ سمجھتا تھا، یہی وجہ تھی ایک مرتبہ مجلس سے صحابی اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال اسی لیے کیا، وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت مجھے دیتے ہیں، سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے صحابی میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ میرا سمجھتا تھا کہ میرا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، فداک ابی و امی و مالی و جانی،
و نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہو، میرے ماں باپ، میرا مال، میری جان، میرا نفس، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ اس صحابی نے اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کان اشد الناس حیاء لا یثبت بصرہ فی وجہ احد، اور میرے نبی جیسا حیا کا پیکر آج تک آیا ہی کوئی نہیں، اور میرے نبی جیسے حیا والا آیا ہی کوئی نہیں، اور میرے نبی جیسے حیا آج تک کسی کے اندر نہیں آئی۔ اتنے باحیات ہے کہ کسی کے بھی چہرے کو ٹکا کر، نظر ٹکا کر نہیں دیکھتے تھے۔ کان یجیب دعوت الحر والعبد، میرا نبی تو ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا تھا، کبھی کسی آدمی کے اندر فرق نہیں کیا کہ یہ غلام ہے یا یہ آزاد ہے۔ غلام کا بھی وہی مقام، وہی مرتبہ ہوتا تھا، اور آزاد کا بھی وہی مقام، وہی مرتبہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتے تھے، غلام کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے، اور امیر کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے۔ ہمارے یہاں امیر کی دعوت کو تو قبول کیا جاتا ہے، اس کو تو سینے سے لگایا جاتا ہے، لیکن غریب کو نہیں پوچھا جاتا۔ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ أَنَّهَا جُرْعَةُ لَبَنٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، اگرچہ دودھ کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَكَانَ يَعُودُ الْمَرْضَى وَخَاصَّةَ الْمَسَاكِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، مریضوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور خاص کر مسکینوں غریبوں کی۔ وَيَخْدِمُهُمْ بِنَفْسِهِ، میرا نبی تو ایسا نبی ہے کہ میرا نبی تو اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو وہ 10 خادم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے والا، فلاں فلاں کام کرنے والا، فلاں فلاں کام کرنے والا۔ اور دیکھو تو صحیح، میرے نبی کو یہ سنت عمل ہے، اپنے کام خود کرنا سنت عمل ہے۔ وَيَخْدِمُهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، میرا نبی کی تواضع، میرے نبی کی تواضع جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی کی جیسی تواضع تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، ایسی تواضع تھی میرے نبی کے اندر۔ کان لا یمضی لہو وقت فی غیر عمل اللہ، بغیر کوئی کسی بھی ایسے عمل کے اندر مشغول نہیں ہوتے تھے جو اللہ سے غافل کر دے، ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگے رہتے تھے۔ وکان لا یحقر مسکینا لفقرہ ولا یہاب ملکا من لملکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب کی اس کی غربت کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھتے تھے، کسی مالدار کو اس کی ملکیت کی وجہ سے اسے بڑا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کیا فرمایا، یدعو هذا وذاک دعاء واحدا، ہر ایک کے لیے ایک جیسی دعا مانگا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو۔ یہاں ہمارے شریعت کا علم رکھنے والوں کو بھی ذرا دیکھ لو، اور غریب کے لیے دعا مانگنی ہو تو ہاتھ اٹھا کر صرف 1-2 دعائیں مانگ کر پھیر دیتے ہیں، اور وہیں اگر کوئی امیر ہو، پیسے والا ہو، مالدار ہو، وہاں ہماری دعا 10 منٹ کی ہو جاتی ہے، وہاں ہماری دعا 15 منٹ کی ہو جاتی ہے، وہاں ہماری دعا 20 منٹ آدھے گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ ہم تو اس کے گن گاتے ہی نہیں تھکتے، دعا کے اندر بھی ایسی ہماری دعا ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی کی سیرت تو دیکھو، میرے نبی کا کردار تو دیکھو، یدعو
هذا وذاك دعاء واحدا، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ایک ہی طرح کی دعا ہوتی تھی، ایک ہی طرح کے معاملات ہوتے تھے، ایک ہی طرح کی اہمیت میرے نبی کے پاس ہوتی تھی۔ میرے نبی تو ایسے نبی تھے، میرے نبی تو ایسے نبی تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی سے محبت کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر سو سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر سو سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، سورت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی جیسی سیرت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے نبی جیسی سورت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے نبی جیسی سورت کو ہی اپنا لو، دیکھنے والا تمہیں اللہ کا ولی کہے گا، دیکھنے والا تمہیں اللہ کا ولی کہے گا۔ میرے نبی جیسی سورت کو ہی اپنا لو، اور سورت کو اپنانے سے جب دیکھنے والا تمہیں اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے، اور جب سیرت کو اپناؤ گے تو میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں عاشق بن جاؤں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب تم میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ گے، اور سورت کو اپنانے سے اللہ کا ولی نظر آئے گا، اور سیرت کو اپنانے سے بتاؤ تو صحیح ذرا، اور کیسے نہ فرشتے اس بندے پر رشک کریں گے، اور کیسے نہ میرا اللہ اس بندے پر رشک کرے گا جو میرے نبی کی سیرت کو اپنائے گا، جو میرے نبی کی سنتوں کو اپنائے گا، جو میرے نبی کی اداؤں کو اپنائے گا، سینے سے لگائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں ہے، صرف اس مہینے میں ہی نہیں، اس مہینے میں بھی ہم سیرت بھی بیان کرتے ہیں، سورت بھی بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، عمل کوئی نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ تو نہیں ہے، یا ایک دن تو نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت تو 12 مہینے بیان کرنی چاہیے، اور میرے نبی کی سورت کو تو 12 مہینے بیان کرنا چاہیے، اور اس سے محبت بھی 12 مہینے کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، ہر لمحے کرنی چاہیے۔ جو ہر وقت ہر لمحے میرے محبوب سے محبت نہیں کرتا، اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی سیرت تو ایسی سیرت ہے۔ آ جائیں عہد کریں، اللہ سے عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، سورت کو بھی اپنائیں گے، اداؤں کو بھی اپنائیں گے، حقیقی محبت کریں گے۔ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے ویسی محبت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں اللہ کے رسول کی طرف، آ جائیں۔ میرا رب تو بلاتا ہے، میرے بندے تو آ تو صحیح، تو توبہ کر تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، ہر قسم کے شر سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے، صحت یابی والی زندگی اللہ کی ذات ہمیں دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔